بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں اب الحمدللہ صدقہ فطر سے متعلق ضروری احکام آپ کو ذکر کیے جائیں گے۔ اولاً تو صدقہ فطر کی شرعی حیثیت آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک صدقہ ہے کہ جو ہم پر واجب قرار دیا گیا، جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دیا جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ دوران روزہ جو کمی، جو کوتاہی رہ گئی تھی، یا اگر بیہودہ کلمات زبان سے نکل گئے تھے تو صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کے سبب بندے سے روزے میں ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے کہ جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ لہٰذا صدقہ فطر کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر دوران روزہ کوئی گناہ یا کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی تھی، یا اگر بیہودہ کلمات زبان سے نکل گئے تھے، تو یہ صدقہ فطر ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری حکمت تو یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی روزی کا بھی انتظام ہے، یعنی جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس سے غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید صدقہ فطر کے حکمت سے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلا، روزے کا قبول ہونا، دوسرا، سکرات موت میں آسانی، اور تیسرا، عذاب قبر سے نجات۔ تو یہ چند حدیث آپ نے سماعت فرمایا کہ جو صدقہ فطر کے ادائیگی کے حکمت سے متعلق تھے۔ اس کے بعد اب صدقہ فطر کے ادائیگی سے متعلق شرعی احکام آپ یاد رکھیں، یعنی صدقہ فطر کب ادا کیا جائے۔ تو دیکھیں، عید الفطر کے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو پوری زندگی اس کا وقت رہتا ہے، یعنی جب بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو یہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ البتہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی ادا نہ کر سکا کسی وجہ سے تو بعد میں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے بھی پہلے، یعنی رمضان کے دوران پہلے رمضان یا دوسرے رمضان میں ہی اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بالکل ادا کر سکتا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی مدد ہے، یعنی صدقہ فطر کے رقم کے ذریعے غریب عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ عید الفطر کے نماز سے پہلے غریب کو صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد صدقہ فطر کے رقم سے متعلق حکم شرع یاد رکھیے گا، یعنی کتنا صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو دیکھیں، جتنا کیجی یعنی جتنا کلو کا گندم یا آٹا آپ اپنے گھر پر کھاتے ہیں، اس کا 2 کلو 50 گرام آپ قیمت پتہ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ 30 روپے کلو آٹا کھاتے ہیں تو 2 کلو 50 گرام تقریباً 65 روپے بن جاتے ہیں، تو یہ 65 روپے ایک شخص کا صدقہ فطر ہے۔ تو آپ حضرات جتنے کلو کا آٹا کھاتے ہیں اس کا 2 کلو 50 گرام قیمت نکال لیجئے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 2 کلو 47 گرام، بعض کہتے ہیں 1 کلو 80 گرام، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت پتہ کر لیں۔ آپ جتنے کلو کا آٹا کھاتے ہیں، جتنا قیمت بن رہا ہے اتنا قیمت آپ جا کر کسی فقیر کو ادا کر دیں تو یہ ایک شخص کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ 2 کلو 50 گرام آٹا تول کر بھی کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کی قیمت بھی آپ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو وہ اگر چاہے تو جو کی قیمت سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اگر جو کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو جتنا کے جی کا وہ جو کھاتا ہے اس کا 4 کلو 100 گرام قیمت پتہ کر لے، یا اسی طرح کھجور یا کشمش کی قیمت سے بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا 4 کلو 100 گرام قیمت آپ پتہ کر لیں، اتنی قیمت آپ کسی فقیر کو دے دیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آٹے یعنی گندم کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت پتہ کر کے اس کی قیمت آٹے کی قیمت پتہ کر لے، اتنی قیمت کو بھی آپ کسی فقیر کو دے دیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب صدقہ فطر کنہیں دینا چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آپ کو ذکر کیے جائیں گے۔